ہم وہ اپنا زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل دہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اور علامہ اقبال نے کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے گرگس کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج بڑی کثیر تعداد میں اپنی بہنوں کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی اس امت کے اوپر نازک وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بہنوں کو کھڑا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس نازک دور کے اندر اللہ کے دین کا کام لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آج کے دور تک وقت نہیں ہے، ورنہ میں ہر صدی کے اس عظیم خاتون کا تذکرہ کرتا کہ جس نے اپنے خون جگر سے امت مسلمہ کے خون جگر سے سینچا ہے اور پروان چڑھایا ہے۔ آج لیکن ایک عنوان دیا گیا ہے، اور عنوان یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگی ہے، یا یہ مان لیجئے کہ جتنے لوگوں نے سیرت پر کتابیں لکھی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے جمال مصطفیٰ، ایک ہے کمال مصطفیٰ۔ ہمارے گاؤں میں قادیانی آئے ہیں، وہ اللہ کے دین سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا پورا گاؤں مرتد ہو جائے، اللہ کے دین کا باغی ہو جائے۔ بستہ اٹھایا جانے لگے، اور جیسے ہی قدم نکالا تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا مرض الوفات میں ہے۔ پوری زندگی اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرتے رہے، ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرتے رہے۔ کہا کہ نہیں، میں نے ایک وعدہ کیا تھا جب اللہ کے دین کا تقاضا ہوگا تو میں اس تقاضے کو پورا کروں گا، میں رک نہیں سکتا۔ بیٹے نے، بیٹا کون جو نزا کی عالم میں ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، جو ہے ان کے گریبان کو پکڑا، بول نہیں سکتا تھا، اور زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ ابا جان، بابا جان، آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو، آپ میرے سرانے بیٹھے ہیں، مجھے دل کو اطمینان ہے، آپ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، میرے دل کو اطمینان ہے، برائے کرم آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ حضرت نے زور سے دامن کو کھینچا، بچے کے ہاتھ سے دامن چھوٹا، حضرت باہر تشریف لے گئے، بس اسٹیشن پر پہنچے، اور جب بس اسٹیشن پر پہنچے ایک پاؤں بس کے اوپر تھا، ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا تمہارا بیٹا زین العابدین وفات پا گیا ہے اور اس کی انتقال ہو گیا ہے، چلیے تجہیز و تکفین تو کر لیجئے، اس کی کفن دفن میں تو شرکت کر لیجئے، اس کی جنازے کی نماز تو پڑھ لیجئے۔ وہ اللہ کے دین کا محافظ، وہ اللہ کے دین کا محافظ کیا کہتا ہے، بہت ٹھنڈے دل سے سنو اور دل کے کانوں سے اس کو سنو، اس لیے کہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ قلب سلیم، کہ ایسا پیارا دل ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا گیا، حضرت جبرائیل نے کہا قلب سلیم، کتنا سیدھا سادہ دل ہے، عینان تنظران، اس کو دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہے، وہ اذنان تسمیعان، اور اس کو دو کان ہیں جو سنتے ہیں، دل کو بھی آنکھیں ہوتی ہے اور دل کو بھی کان ہوتے ہیں۔ آج ہم ظاہری آنکھ اور کان نہیں، دل کے آنکھ اور کانوں سے اس واقعے کو سنے۔ اس اللہ کے دین کا مجاہد کہتا ہے کہ سنو کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اور رسول اللہ کے ناموس کی حفاظت کرنا
یہ فرض عین ہے، اور بیٹی کی جنازے کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اب تم جنازے کی نماز پڑھ لو، میں فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ میں نہیں لگ سکتا، تم کر لو یہ سب۔ چلے گئے اور 3 دن وہاں پر رہے، اور رہنے کے بعد پھر واپس آئے، بوجھل قدم ہے، سوچ رہے ہیں کہ اڑوسی پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، آپس والے کیا کہیں گے، اور سب سے بڑی بات تو بیوی کیا کہیں گی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے مگر برسر میدان جھکی تو نہیں۔ یہ اللہ کے دین کا محافظ جب گھر کے اندر پہنچا، بیوی نے استقبال کیا، کہا کہ بڑی خوش نظر آ رہی ہو، کہا کہ ہاں رسول اللہ رات میں خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے شوہر نے قربانی اللہ کے دین کے لیے دی ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو چکی ہے، اللہ نے تیری بیٹی کی مغفرت کر دی، اور مجھے یہ حکم دیا ہے رسول اللہ نے کہ میرا بیٹا محمد غوث جب آئے گا اس کا اچھے سے استقبال کرنا، اس کو رنجیدہ مت کرنا، اور ایسے الفاظ نہیں کہنا کہ جس سے اس کا دل زخمی ہو جائے۔ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر دیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور کی ایک جھلک ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک جھلک ہے، اور اس میں ہمارے اکابرین نے جنہوں نے جو قربانیاں دی ہے، اور اس زمانے کی عورتوں نے جو قربانیاں اللہ کے حضور میں پیش کی ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی اچھی سی تربیت کے لیے۔ آج ضرورت اس بات کی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اچھے کھانے کا انتظام کرے، اچھے پہننے کا انتظام کرے، اور یہ چیزیں جو ہے تو ہم دے۔ ہم آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اچھی تربیت کی بھی فکر کریں، تاکہ ہماری یہ اولاد آگے چل کر، ہماری اولاد جب ہماری گود چھوڑے اور ہمارے گھر کے آنگن کو چھوڑے تو یہ اللہ کے دین کے داعی بنے، اللہ کے دین کے سپاہی بنے۔ میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ان دوستوں کو اور جماعت اسلامی ہند کو کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام رکھا، سوال جواب کی شکل کے اندر انہوں نے یہ پروگرام رکھ کر، اور بچوں کا جو ہے امتحان، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم کو سننے کو ملے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر ہم عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقے پر ہم عمل کریں گے۔ بس آخر میں چند اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا نام کیوں لیتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ گھبرائے نہیں، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، طوفانوں میں وہ جرأت کہاں جذبات ہمارے روک سکے، جتنا ہمیں تم دباؤ گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔